السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل لائف ود شاہدہ کے بلاگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا سلیم بھائی بولنا یہ ہے کہ آج شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے اور یہ وہ رات ہے جو فیض و برکات سے بھرپور ہے، اور آج ہی کے رات آنے والے 15 شعبان تک ایک سال کے اندر کون انسان اس دنیا میں جئیں گے، کس کو موت آئیں گی، اور سب جو ہے اسی رات کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور ہر بھائی بہن جو ہے اپنے مرحومین کے نام سے قرآن پاک وغیرہ اگر خود پڑھتے ہیں گھر میں تو بھی، یا کسی اور دوسرے سے بھی پڑھا کے جو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرتے آج کی رات میں۔ یہ معمول آج سے نہیں، ہمارے بڑوں سے یہ روز اول سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ یہ وہ مقدس رات ہے، اور آج ہی کی رات جو ہے ہر انسان کے نامہ اعمال کی جو ہے نا، یعنی 2022 کے 15 شعبان سے لے کر آج 2023 کی 15 شعبان کے اندر آپ اور ہم نے کیا نیک کام کیے اور کیا غلط کیے، کیا صحیح کیے، وہ سارے جو درج ہوئے وہ نامہ اعمال جو ہے آج بند کیے جاتے، پھر آج سے جو شروع ہوں گے، پھر آنے والے 15 شعبان کے اندر تک آپ کیا نیک کام کیے، کیا نہیں کیے، وہ سارے درج کیے جاتے ہیں، جو آپ کے اور ہمارے کاندھے پہ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ تو آج یہ ایک سال کا جو ہے، یعنی ایک یوں سمجھیے ایک فائل، وہ فائل جو ہے 2022 سے 2023 کے شعبان کے بیچ کا فائل آپ کا اور میرا، ہم سب کا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ وہ ایک الگ پارٹیشن ہے، مطلب ایک ہر سال کا آپ کتنے سال سے جیے اتنے سال کا جو ایک الگ فائل ہے سمجھیے۔ تو اس میں ہم کو اور آپ کو سب کو یہ چاہیے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ، ویسے تو عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے، صرف یہ ایسا نہیں کہ مقدس راتیں آئے تو عبادت کر لیے، باقی دنوں میں اٹے کو سٹے مار دیے، صحیح نہیں ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور جیسا کہ علماء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ 15 شعبان المعظم کے بعد نماز مغرب فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل نماز، 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل نماز ادا کیے جائے۔ پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے دراز عمری بالخیر عطا فرما، یعنی 2 رکعت نماز کی نیت آپ کیجئے اور دل میں 2 رکعت نماز کی نیت کیجئے اور رب سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میں جو یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ 2 رکعت نماز کی برکت سے میری عمر میں دراز کی عطا فرمائیے بالخیر و عافیت کے ساتھ۔ اور دوسری رکعتوں میں بھی یہی نیت کیجئے کہ یا اللہ یہ 2 رکعت نماز کی برکت سے دنیاوی بلا و مصیبت سے میری حفاظت فرما۔ یہ 2 رکعت نماز، پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، 4 رکعت ہوگی، پھر اس کے بعد تیسری 2 رکعتوں کے لیے بھی یہی نیت کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے، یعنی یہ 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ یعنی نماز 6 رکعت نماز پڑھیے آپ، 2 رکعت میں جو ہے درازی عمر کی نیت کیجئے، اور 2 رکعت میں جو ہے نا ہر قسم کی بلا و مصیبت سے بچنے کے لیے دعا، حفاظت کے لیے کیجئے۔ اور بعد میں جو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، اس 2 رکعت نماز کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنی ہی محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس میں چاہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، یا سورہ اخلاص کے علاوہ آپ دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ دوسری پڑھیے، ایسے ہی بے نہیں 6 رکعت نماز آپ پڑھیے۔ اور 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد
سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے، یا اگر سورہ یاسین آپ کو یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص آپ 21 مرتبہ پڑھیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے بازو میں، اگر آپ کسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے سنیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات اپنے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ویسے ہی رب تبارک و تعالیٰ جو ہے بھی مانگے بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کی عبادت نہیں بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں سے رزق عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا ہم پر اور ہم سب پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اپنے مرحومین، اپنے اکابرین جس کے والد والدہ اس دنیا میں بحیات نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے دعائے خیر کیجیے، کرنا چاہیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے نام سے جو ہے نا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا چاہیے، ان کے لیے خیر و خیرات کرنا چاہیے۔ آج کی یہ مقدس رات ہے، ویسے ہی خیرات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کی رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اور آج کی رات اپنے لیے بھی آپ مانگیے اور اپنے جو مرحومین اکابرین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ بس یہی کہنے کے لیے میں جو ہے ریئل لائف ود شاہدہ میں کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہ ریئل لائف ود شاہدہ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا، تو میں یہی کہا۔ اور اب آپ جو ہے میڈم کی زبانی سے کچھ سنیے، تو میڈم کا بھی جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے اس ولاگ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہ اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہوئے۔ ابھی جیسا کہ سلیم صاحب کے بات چیت بہت غور سے سنیں آپ لوگ اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ کیا بول رہے تھے اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، شب برات کے معنی کیا ہے اور شب برات کی رات کے معنی کیا ہے، یہ آپ کو جو ہے انہوں بتائے ہیں۔ اور ان باتوں کی روشنی میں ان کے آگے تو بتانا کچھ مناسب نہیں ہے، پھر بھی جو ہے میں چند باتوں کا یہاں پہ خلاصہ کرنا چاہوں گی۔ پروردگار عالم کی مہربانیوں اور عنایتوں کی اور رحمت والی یہ رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو جو ہے 3 راتیں ملے ہیں، اور سب سے پہلی رات معراج کی رات ہے، اور دوسری رات شب برات ہے، تیسری رات رمضان میں آتی ہے 27 تاریخ کو شب قدر ہے۔ معراج والی رات کے تو کیا ہی بات ہے، اس پہ سے تو 7 خاندان ہمارے قربان ہیں، اور شب برات کے اوپر سے تو ہمارے 7 خاندان قربان ہیں۔ پروردگار کی رحمت اور پروردگار کی عنایت اور شفقت، مہربانیاں اور اپنے بندوں سے پیار محبت، یہ پروردگار کی عنایت ہے۔ یہ 3 راتیں تحفے ہم کو ہمارے خدمت میں پروردگار عطا کیے ہیں۔ اور شب قدر پروردگار قدر کرتے ہیں اپنے بندے کی، جو رمضان میں روزے رہے اور پاکی و طہارت سے رہے، ہر چیز کے احتیاط سے رہے، تو وہ بندے کی قدر ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے سلیم صاحب؟ ابھی جو ہے یہ جو رات ہے یہ بہت ہی برکت والی رات ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موبائل میں یوٹیوب پہ کھیلتے بیٹھنا نہیں چاہیے، عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔
جیسے ہمارے سلیم صاحب نے بتائے ہیں کہ اعمال نامہ جو ہے لکھا جاتا ہے، بے شک ہر نیکی، ہر برائی اور اچھائی کا ایک حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا کسی کی پیدائش ہونا ہے تو وہ بھی جو ہے ابھی یہی آج ہی کی رات مقرر ہوئے گا کہ جو ہے یہ سال یہ تولد ہوئیں گے، اور کسی کا پردہ کرنا، فوت ہونا تو آج ہی کی رات جو ہے نا یہ موت تعین کیا جائے گا کہ یہ حادثے سے موت ہو یا اچھی موت ہو یا بیماری سے ہو، جو بھی مقدرات ہے وہ آج کے ہی رات میں۔ رزق کا بانٹنا بھی آج ہی کے رات ہے۔ رزق کا دینے والا، عمر کا دینے والا اور ہر چیز سے بچانے والا پروردگار ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے بولیے جو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے۔ اس سے ہم کو فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے ویسی امت دوسرے اور نبیوں کی امت نہیں ہو سکتی، بہت ہی پیارے یہ امت ہے، یہ ہمارے نبی پہلے اور آخری نبی ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنا چاہیے، اور جو ہم کو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور دل میں کینہ، بغض، شر، نفاق یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اپنے مرحومین جس کے بھی والد گزر گئے ہیں، والدہ گزر گئے ہیں یا والد والدہ بھی گزر گئے، تو کم سے کم سال میں جو ہے ایک بار کلام پاک پڑھ کے ان کے نام پہ بخشنا چاہیے اور صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ مرحومین کے لیے بھی یہ رات ایک موقع اللہ تعالیٰ عطا کیے ہیں نبی پاک کی امت کے لیے۔ آپ لوگ آ تو چکے دنیا میں، اور کئی چیزیں چھوڑ کے آئے جو ان کے اعمال نامے میں ان کو ضرورت ہے، تو وہ کیسے پورے ہوئیں گے؟ تو وہ جو ہے ان کی اولاد اگر جو ہے پڑھ کے بخشیں گی، صدقات خیرات یہ کریں گی ان کے نام سے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، اور جو ہے نا پڑھ کے بخشیں گے، تو بہت ہی جو ہے روحیں خوش ہوئیں گے۔ اور خاص کر کے جو ہے ہمارے اولیاء اکرام سے، اور حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ ہفتے میں 2 بار جو ہے روحیں زمین پہ آتی ہیں، وہ اپنے متعلقین سے فریاد کرتی ہیں، آ کے دیکھتی ہیں، تو ہمارا کام ہے ان کو رسالے ثواب کرنا، کہ دماغ میں رکھنا مر گئے تو پورا ختم ہو گیا، بولے ایسا نہیں رہتا، پڑھ کے بخشنا بہت ضروری ہے۔ گھر پہ ساحل آیا تو اس کو اپن کچھ دے کے بھیجنے کا ہے، نہ کہ خالی ہاتھ لوٹانا ہے۔ یہ تو اپنے ہیں، باپ جنم داتا ہے، دنیا میں لائے، آپ کو پیدا کیے، محنت مشقت کر کے جو ہے کھلایا، آپ کو ماں پالی، آپ کو دودھ پلائی، اپنا خون جلا کے دودھ پلائی، ساری چیزوں کا حساب کتاب ہے بندے کو، اور اللہ کے بندے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو ہر چیز سوچنا ہے، غور کرنا ہے، غور کر کے زندگی آگے نکالنا ہے۔ خیر پروردگار سے میری یہ التجا ہے اور میری یہ دعا ہے، جتنے بھی جو ہے جاہل و نااہل ہے ان کی بھی غلطیوں کو پروردگار معاف کر دے، جو بھی امی ہیں جو نہیں پڑھے ہیں
ان کے بھی غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار، ہمارے بھی غلطیوں کو معاف کر دے پروردگار، اور صحت و عافیت سے رکھ ہم کو، ہماری اولادوں کو اچھا رکھ، ان کی اولاد کو بھی اچھا رکھ، اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما پروردگار عالم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔